اتر پردیش میں 1963 میں نچلی ذات میں پیدا ہونے والی پھولن دیوی کی زندگی جبر، سامراج اور وڈیروں کے خلاف بغاوت کی داستان ہے۔ بازبان پھولن نہ لکھنا جانتی تھی نہ پڑھنا، یہی اس کی کہانی ہے۔ 11 سال کی عمر میں باپ نے غربت کی وجہ سے اس کی شادی ایک گائے اور بائیسیکل کے عوض 40 سالہ پتی لال سے کر دی، جس کی پہلے ہی 2 بیویاں تھیں۔ سوتنیں سارا دن کام لیتیں اور تشدد کرتیں اور شوہر رات کو غصہ نکالتا۔ ایک دن سوتنوں نے مار پیٹ کر نکالا تو 2 ٹھاکروں کے ہاتھ لگ گئی اور ان کے جنسی جنون کا نشانہ بنتی رہی۔ خوش نصیبی کہ ایک دن کوٹری کا تالا کھلا رہ گیا اور پھولن بھاگ کر چنبل کی گھاٹیوں میں روپاش بابا مستقیم کے ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو گئی، جن کی دہشت سے برہمن بھی خوف کھاتے تھے۔ پھولن دیوی نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا، اپنے وجود میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ کی عارضی تسکین کے لیے سب سے پہلے مردوں کی طرح گالیاں دینا سیکھا، پھر گھڑ سواری اور رائفل چلانا سیکھی۔ بابا مستقیم کے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد وکرم گروہ کا لیڈر بنا، جو پھولن کا محبوب بھی تھا۔ وکرم کے مخالف ڈاکو گروہ کے ہاتھوں قتل کے بعد پھولن گروہ کی سردار بن گئی اور ڈاکوؤں کی ملکہ کہلانے لگی۔ 1981 میں پھولن دیوی نے 24 ٹھاکروں کو حویلیوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور فائر کھول دیا، جس سے 22 ٹھاکر مارے گئے۔ پھولن دیوی پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، جن میں سب سے پہلی مشہور مصنفہ مالا سین کی کتاب بینڈٹ کوئن ہے، جس کا 27 زبانوں میں ترجمہ ہوا اور نامور فلم ساز شیکھر کپور نے اس پہ بینڈٹ کوئن کے نام سے ہی فلم بنائی۔ خود پھولن نے مائی لائف کے نام سے کتاب لکھی، جسے فرانسیسی مصنفہ نے بھارتی مترجم کی مدد سے تحریر کیا، جس کی 7 لاکھ کاپیاں دنیا بھر میں فروخت ہوئیں۔ پھولن نے بتایا کہ وہ صرف غریبوں پر ظلم کرنے والوں کو لوٹتی تھی، جو غریبوں کی لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے اور نیچی ذات والوں کو اچھوت سمجھتے۔ اس کی جدوجہد سے متاثر ہو کر ایک امریکی مصنف نے اسے بھارت کی رابن مڈ کہا۔ پھولن دیوی نے پولیس اور سرکاری مشینری کو اس قدر زج کیا کہ اندرا گاندھی نے حکام کو اختیار دیا کہ اگر پھولن کو گرفتار نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی ڈیل کر لو۔ پھولن دیوی نے 1983 میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور 1994 تک وہ جیل میں رہی، اور پھر 1994 میں پھولن دیوی نے لوک سبھا کی رکنیت حاصل کی۔ 1998 میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد اگلے سال ایک بار پھر وہ رکن پارلیمان بنی۔ جیل سے آزادی کے بعد دنیا کے تقریباً 80 ممالک نے اسے مدعو کیا اور 20 ممالک نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، لیکن بھارتی حکومت کے ٹھاکروں نے اس کی نامزدگی کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ 25 جولائی 2001 کو دوپہر 1:20 پر پھولن دیوی کو ان کی رہائش گاہ کے سامنے جب وہ اپنی گاڑی سے اتر رہی تھیں، 3 نقاب پوشوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پھولن دیوی اس وقت بھارتی پارلیمان کی رکن تھیں۔ شمشیر سنگھ رانا کو دہلی میں پھولن دیوی کے قتل کے کچھ ہی روز بعد گرفتار کر لیا گیا اور پولیس کے مطابق اس نے اقرار جرم بھی کر لیا۔ شمشیر سنگھ کا کہنا تھا کہ اس نے پھولن دیوی کے ہاتھوں 1981 کے ویلنٹائن کے موقع پر اعلیٰ ذات کے 22 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لیا ہے۔ پھولن دیوی نے اس قتل عام کے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں اپنے ساتھ ہونے والے اجتماعی زیادتی کا بدلہ لیا ہے۔ یوں بھارت کے 50 کروڑ سے زائد مفلسی کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے نچلی ذات کے ہندوؤں اور اقلیت کے حقوق کی پامالی اور عزت نفس کے نام پر قتل عام کے خلاف آواز بلند کرنے والی رکن پارلیمنٹ پھولن دیوی کو موت کے گھاٹ اتار کر سامراج نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔
دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، عورت جب بھی سماج سے لڑی ہے، اس نے معاشرے کے ناصوروں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ بس عورت کو اپنی طاقت کا ایک بار معلوم ہو جائے، شرط بس اتنی ہے۔